سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. اور سنا دیجئے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں. اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو رہا زمین کا، پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے. تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا، اس پر تو بوجھ لا دے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے. یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ان لوگوں کی کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو. بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے. ایک عبرتناک قصہ بیان کیا جا رہا ہے. ایک بہت بڑے عالم اور مشہور مقتدی اور علم و معرفت کے اعلیٰ معیار والے ایک آدمی کا قصہ ہے. اس میں بہت سی عبرتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے عہد و میثاق وغیرہ بیان کیا اور بتایا کہ وہ اپنے عہد و میثاق پر قائم نہیں رہے، جیسے یہود کہ حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تو ان کا انتظار کرتے تھے. کہاں ملک شام سے چلے، بیت المقدس سے، اور تبوک میں آ کر کچھ لوگ رک گئے کہ یہ کھجوروں کی بستی دکھتی ہے، یہاں آخری نبی آئیں گے. اور کچھ لوگ مدینہ میں رک گئے کہ نہیں، یہ وہ کھجوروں کی بستی لگتی ہے کہ یہاں ہجرت کر کے آخری نبی آئیں گے، ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے. تو انتظار کرتے رہے، لیکن جب آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف دشمنی کی وجہ سے انکار کر دیا. اور دشمنی میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ یہود، نصارہ، بنی اسرائیل اور 1,24,000 انبیاء یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. بنی اسرائیل کی اولاد یعنی یعقوب کی اولاد میں سے یہ نبیوں کا خاندان، رسولوں کا خاندان شمار ہوتا تھا. اور دوسرے جو بھائی تھے اسحاق کے، یعقوب بیٹے، اسرائیل بیٹے حضرت اسحاق کے، اور اسحاق کے دوسرے بھائی حضرت اسماعیل، قربانی والے، مکہ والے، زمزم والے، ہاجرہ والے. تو ان کا کیا ہوا کہ وہ اللہ نے ان کو مکہ، یمن کی طرف ان کی اولاد کو پھیلا کر بکریوں کا چرواہا بنا دیا. نبوت نہیں دی اور رسالت نہیں دی. کوئی بھی نعمت جب کسی خاندان میں چند دنوں تک رہتی ہے ایک کے بعد ایک، تو ان کو بھرم پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم VIP ہیں، سر سے پیدا ہوئے. اور کچھ محنت مزدوری والے جب محنت مزدوری میں لگا دیے جاتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے یہ پیر سے پیدا کیے گئے، یعنی نیچی ذات کے. یہی یہاں بھی ہوا، حالانکہ نبیوں کی اولاد تھے اور دونوں بیٹے نبی کے تھے. ادھر سے اسحاق جن سے پیدا ہوئے یعقوب، ان سے پیدا ہوئے 12، اور ان سے پھر چلا سلسلہ بنی اسرائیل نبیوں اور رسولوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے ادھر حضرت اسماعیل کو محنت مزدوری میں بکریوں کے چرواہوں میں لگا دیا، پیدا کیا. اور پھر آسمانی ایجوکیشن، آسمانی تعلیم سے بہت دور رہے. وہ لوگ ان پڑھ شمار ہوتے تھے.
وہ مکہ والے امیین امیین امیین، ان پڑھ لا علم۔ اب 100 سنار کی ایک لوہار کی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل کے خاندان میں سے پیدا کیا۔ تو یہ جو انتظار میں تبوک میں یہود تھے اور مدینہ میں، وہ پورے انتظار اور پوری محبت کے باوجود صرف اس عداوت کی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ارے یہ تو اپنے نہیں ہیں، اپنے بولے تو اسحاقی نہیں ہے، پھر یہ چچیرے ہیں اسماعیلی، وہ کہ جن کے خاندان میں کبھی کوئی نبی نہیں آیا، وہ کہ جو بکریاں چرانے میں لگائے گئے، وہ کہ جہاں کوئی ایجوکیشن نہیں تھا، سب ان پڑھ لوگ تھے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ باقی یہ ہے کہ کتابی اعتبار سے تو یہی نبی ہے، بات سمجھے؟ تو پھر انہوں نے انکار کر دیا، اور آپ کی صفات و شمائل سے سب بیان کرتے تھے لیکن انکار کیا۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم مقتدیٰ کی گمراہی کا عبرتناک واقعہ، یہ کون تھا؟ یہ بلعام باعورہ تھا، اس کا نام تھا بلعام باعورہ نام تھا اس کا، کہ انسان پر جب نفس غالب آ جاتا ہے تو پھر وہ کیسے علم کی روشنی میں بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اس شخص کا نام بلعام باعورہ تھا، یہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، الذی آتیناہ آیاتنا، اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، یہ وہ شخص تھا جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اس کے علم کا اور کیا ہوگا۔ جب غرق فرعون کے غرق کا واقعہ ہوا اور مصر فتح ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو قوم جباریین سے جہاد کرنے کا حکم ملا کہ چلو ابھی اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ تمام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر پہنچ گئے، اور ان کے مقابل قوم فرعون کا غرق و غارت ہونا ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ موسیٰ آئے ہیں اور بنی اسرائیل آئے ہیں، تو اب ہم جبارین ہار جائیں گے۔ تو ان کو فکر ہوئی، جمع ہو کر بلعام ابن باعورہ کے پاس آئے، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی ہیں، ان کے ساتھ بہت سے لشکر ہیں، وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں، آپ اللہ سے دعا کریں، آپ بڑے اللہ والے ہیں، ہمارے مقابلے سے واپس کر دیں ان کو۔ وجہ یہ تھی کہ بلعام باعورہ کو اس میں اعظم معلوم تھا، اس کے ذریعے وہ جو دعا کرتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی۔ بلعام نے کہا افسوس ہے کہ تم کیسی بات کرتے ہو، موسیٰ اللہ والے ہیں، نبی ہیں، ان کے مقابلے پر میں کیسے تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ ان لوگوں نے بہت اصرار کیا، تو بلعام باعورہ نے کہا اچھا کہ میں اپنے رب سے ذرا معاملہ کر لوں، کیا ایسی دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اس نے کچھ استخارہ کیا ہوگا، اللہ نے منع کر دیا کہ بالکل نہیں، تم جبارین کا ساتھ مت دو، اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مت ہو۔ لیکن ایک مال اور عورت ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے، وہاں انہوں نے وہ فارمولہ استعمال کیا۔ تو انہوں نے بڑا ہدیہ دے دیا بلعام باعورہ کو، جبارین قوم نے بڑا ہدیہ دے دیا۔ وہ ہدیہ نہیں، رشوت تھی وہ، اور یہ کہتے ہیں کہ بیوی نے کہا لے لو ان کا مال اور کر دو ان کا کام، بیوی نے کہا۔ اب اس نے بیوی کی محبت میں اندھا ہو کر یہ کام شروع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا شروع کی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ زبان پلٹ دی اللہ نے۔ جو بد دعا کے کلمات وہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا، وہ قوم جبارین کے خلاف الفاظ نکل رہے تھے۔ بد دعا کس کے لیے ہو رہی تھی؟ سب اسی کے ہاتھ میں ہے نا، سب اسی کے ہاتھ۔ اشارہ ہے تیرا کافی گھٹانے میں بڑھانے میں۔ اب لوگ چلا اٹھے کہ ایک تو مال لیا ہمارا، پھر اس کے بعد ہمارے خلاف بد دعا، بیڑا غرق۔ اس نے کہا میں مجبور ہوں، میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں قادر نہیں ہوں، اس کو چلاتا کوئی اور ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی نازل ہوئی۔ بلعام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان جس کا غلط استعمال کیا وہ لٹک کے پیٹ تک آ گئی،
اس کی زبان، اب سانس لینا مشکل ہو گیا اس کا، سینے پر لٹک گئی، سینے تک کے آ گئی، اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا میری تو دنیا بھی گئی آخرت بھی چلی گئی، اب میری کوئی دعا چلتی نہیں، لیکن میں تمہیں ایک چال بتلاتا ہوں۔ اور وہ چال کیا ہے؟ پہلے مال آیا، اور اب جو ہے عورت آئی، اس نے کہا ایک حسین لڑکی کو تیار کرو، بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، بہت دنوں سے یہ لوگ عورت دیدہ نہیں ہے اور یہ باہر جہاد میں لگے ہوئے ہیں، اور تاکید یہ کرو کہ کوئی بھی چھیڑے تو اس کو تو روکنا مت، جو چاہے کرے، رکاوٹ نہ بنے۔ یہ لوگ مسافر اپنے گھروں سے نکلے اس تدبیر سے، ممکن ہے کہ یہ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں، جیسے ہی یہ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں گے اللہ کی مدد رک جائے گی، حرام کاریوں سے اللہ کی مددیں رک جاتی ہے۔ اطراف کا جائزہ لو تو پتہ چلے گا کہ مسلم قوم کتنی حرام کاریوں میں مبتلا ہے، اسی لیے تو اللہ کی مددیں نہیں آتی۔ جی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کاری انتہائی مبغوض ہے، جس قوم میں یہ ہو اس پر ضرور اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ فاتح کامران نہیں ہو سکتی۔ بلعام کی شیطانی یہ چال ان کی سمجھ میں آئی، عمل کیا، بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس کا فریفتہ ہوا اور جال کا شکار ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا کہ ایک آزمائش ہے، لیکن وہ سنا نہیں، اور شیطانی جال میں مبتلا ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت قسم کا طاعون پھیلا، کولیرا، ہیضہ، یہ نت نئی بیماریاں بھی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ایک دن میں 70,000 اسرائیلی مر گئے اس کولیرا کی وجہ سے۔ جس شخص نے برا کام کیا تھا اس کے جوڑے کو، وہ مرد اور عورت، بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر ٹانگ دیا کہ سب لوگ عبرت حاصل کریں، تب جا کر وہ طاعون ختم ہوا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، جو علم کا ہم نے اس کو علم کی کھال دی تھی اس سے وہ نکل گیا۔ انسلاخ کہتے ہیں چمڑے سے جانور کو نکال لینا، اور چمڑے کو جانور سے نکال لینا، اس کو کہتے ہیں انسلاخ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جو علم وغیرہ ہم نے دیا تھا اس کو، وہ ایک لباس تھا اس کا، کہ اس کے پاس جو علم و معرفت تھی اس سے بالکل وہ جدا ہو گیا اور شیطان کا شکار ہو گیا، وہ بالکل جاہلوں جیسا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک علم آیات اور ذکر اللہ اس کے ساتھ تھا، شیطان کا قابو اس پر نہ چل سکا۔ جب وہ جاتا رہا اور وہ اس علم کے خول سے نکل گیا تو شیطان اس پر قابو یافتہ ہو گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یعنی پھر وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ مطلب یہ کہ شیطان کے قابو میں آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ آگے ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر وہ ذرا صبر کرتا اپنے علم پر اور وہ رشوت نہ لیتا اور بکتا نہیں تو ہم ان آیات کے ذریعے رفعناہ بہا، اسے بہت اونچائی تک لے جاتے، بہت بلند کرتے، وہ تو ذلیل ہو گیا۔ ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن تو زمین والا ہو گیا، وہ تو پستی کو قبول کرنے والا ہو گیا، واتبع ہوا، اور اپنی خواہشات کا تابعدار بن گیا، اس نے اس کو ہلاک کر دیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے فمثلہ کمثل الکلب، اب اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی۔ سانس لینے میں ہر ایک کو آسانی ہے، خود بخود سانس آتی ہے اور جاتی ہے، تکلیف دینے والی باہر نکل جاتی ہے، نفع دینے والی اندر آتی ہے۔ ایک جانور کتا ایسا ہے جس کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے کہ تھکے بغیر اور بھاگے بغیر اور اس کو کوئی ستائے اس کے بغیر بھی وہ ہمیشہ سانس تکلیفوں سے لیتا ہے۔ زبان باہر نکالنی پڑتی ہے سانس لینے کے لیے انسان اور دوسرے لوگ۔ یہ کیسے ہیں کہ یہ بہت تھک جائیں تو پھر اس طرح کریں گے، لیکن کتا ہر حال میں، آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑیں یا تھکائیں، ہر حال میں وہ سانس دشواری سے لے گا، زبان لٹکی ہوئی ہوگی۔ تو بتایا کہ وہ بلعام باعورہ عالم صاحب کا یہ حال ہو گیا، گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے کہ زبان سینے تک لٹک گئی اور سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے سانس لینا آسانی سے۔ اس موسم کے اندر جن کو دمے کا مرض ہوتا ہے، دعا کرو کہ اللہ ان کو صحت دے، ورنہ وہ اوندھے پڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں جب سانس لینے میں تکلیف ہوتی۔ کتنی بڑی بڑی نعمت ہے۔ ایک کا ہاضمہ بگڑ گیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ناک کی ہڈی ذرا بڑھ گئی تھی، آپریشن کیا، تھوڑی زیادہ کٹ گئی،
تو سانس زیادہ چلی جاتی ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ ہاضمے کا سارا سسٹم فیل ہو گیا۔ کیسا اللہ کا پیمانہ ہے، کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی طرح اس کی مثال ہو گئی، وہ کتے کی طرح ہو گیا، ہر حال میں زبان نکال کر سانس لیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ صرف بلعام باعورہ کی مثال ایسی نہیں ہے، بلکہ جو بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ تمام اقوام اور افراد کی مثال یہی ہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا مراد اس سے اہل مکہ ہے جو ہمیشہ سے یہ تمنا کیا کرتے تھے ان کے پاس کوئی ہادی رہبر آئے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلائے، وہ طاعت کے صحیح طریقے سکھائے۔ پھر جب وہ رہبر آ گیا ایسی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے کہ ان کی سچائی حقانیت میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی، تو ان کی تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے آیات الہیہ سے روح گردانی کرنے لگے۔ اور بعض حضرات نے کہا اس سے مراد بنی اسرائیل ہے جو بعثت نبوی سے پہلے آپ کی علامات دیکھ کر تبوک میں اور اسی طرح مدینہ میں تک آ کر وہ منتظر رہے، لیکن دشمنی نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روک دیا۔ اور آیت کا عموم کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائی، یا قیامت تک کے آنے والی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے، ان سب پر فٹ ہے کہ وہ سب کتوں کی طرح ہے۔ اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں ان جھٹلانے والوں کو، ایک تو ہے کہ مانتا نہیں اور ایک جھٹلاتا ہے، جرات کرتا ہے اللہ کی آیتوں کو، تو اسے وہی سزا دیں گے کہ بس زبان لٹکی ہوگی، سانس بھی لینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ قصے سناؤ ان کو تاکہ یہ لوگ سوچنے والے، فکر کرنے والے، غور کرنے والے بن جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ میں آیا کسی بھی عالم اور زاہد کو اور عابد کو اپنی عبادتوں پر، علم پر، زہد پر ناز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کبھی بھی حالات بگڑ سکتے ہیں، جیسے بلعام باعورہ کا حشر ہوا، بلکہ عبادت اطاعت کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ان کے مقدمات سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، جیسا کہ اس کو اپنے دین کی خرابی کا اندیشہ ہو، خصوصاً مال، اہل و عیال کے محبت میں اس انجام بد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا تو بہت آگے کی بات ہے، جو نافرمانی تک لے جائے ان حالات سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ من حام حول الحما عسى ان يقع فيه، جو جانور کسی کی باڑ کے قریب گیا، جہاں چرنا منع ہے، قریب گیا تو قریب ہے کہ وہ منہ مار ہی دے گا، اور جب مار دے گا منہ تو پھر مار کھائے گا۔ تو اللہ کی بھی باڑ ہے، حلال خوب کرو، حرام سے بچو، نزدیک بھی مت جاؤ۔ تیسرے یہ بتایا کہ مفسد گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلق، ان کا ہدیہ یا دعوت وغیرہ قبول کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ فساد پھیلانے والے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کا ہدیہ قبول کرنا، ان کی دعوت قبول کرنا، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ بلعام اس بلا میں ان کے ہدیہ قبول کرنے کی وجہ سے ہی مبتلا ہوا۔ چوتھے یہ سمجھ میں آیا بے حیائی اور حرام کاری پوری قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان ہوتی ہے۔ جو قوم اپنے آپ کو بلاؤں آفتوں سے محفوظ رکھنا چاہے، اس پر لازم ہے کہ اپنی قوم کو بے حیائی کے کاموں سے پورے اہتمام کے ساتھ روکے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے گھر سے لے کر محلوں تک، بستیوں تک، عورتوں کو، مردوں کو، چھوٹوں کو اور بڑوں کو، سب کو دیکھ رہے ہیں کہ ان میں بہت سے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ جتنا ہو سکے روکنے کی کوشش کریں، دعا سے، دل میں برا سمجھ کر دعا سے آغاز کریں، اور جتنا سمجھا سکتے ہیں اتنا سمجھانے کی کوشش کریں، ورنہ جب عذاب آتا ہے تو اچھے بھی گھن بھی گیہوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، پس جاتے ہیں، اچھے بھی پس جاتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی، آیات الہیہ کی خلاف ورزی خود بھی ایک عذاب ہے،
اور اس کی وجہ سے شیطان اس پر غالب آ کر ہزاروں خرابیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے جس شخص کو اللہ نے علم دین عطا کیا ہو اس کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے اور اصلاح عمل کی فکر سے کسی بھی وقت فارغ نہ ہو، خود ہم بھی سدھریں۔